शेख साहब, यहीं से बात आगे बढ़ती है कि जब हम ये सुनते हैं कि वसाइल की बराबर तकसीम, और जब हम अपनी शरीयत इस्लामिया का, तालीमात इस्लामिया का मुताला करते हैं तो हमें चीज़ें और मिलती हैं, लेकिन यहाँ पर जब क़र्ज़ लिया जाता है, जैसे अभी मुफ्ती साहब ने ज़िक्र फरमाया है कि IMF तो कहता है कि उमरा से लें और गरीबों पर बोझ कम डालें, यहाँ पर जो शिकंजे में हैं उनको कस दिया जाता है और ज़्यादा, जो पकड़े हुए हैं। तो जिनसे जिनसे लेना होता है वो तो और हैं, वो तो फाइलर भी नहीं बने होते। तो आपको लगता है कि हुकूमत की तरजीहात माजी में ये नहीं रही हैं कि वो जो लोग वसाइल रखते हैं उनसे रकबे के ऊपर जी घोड़ी पाल स्कीम के तहत रकबे लिए हुए हैं, जो औकाफ के रकबों के ऊपर काबिज हैं, जो रूलिंग इलीट है, जो ऐवानों के अंदर बैठी है, इस हाँ तबके ने सिर्फ और सिर्फ गुज़िश्ता एक साल में 4 अरब रुपए का टैक्स दिया है। इसके मुकाबले में जो हमारे सरकारी और निजी मुलाजमीन हैं, उन्होंने 268 अरब रुपए का टैक्स पे किया है। तो इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि कितना तफावत है। अमीर जो है वो टैक्स नहीं देता और गरीबों से जबरदस्ती उनकी तनख्वाहों से टैक्स काट लिया जाता है, और इतने टैक्सेस अब आयद कर दिए गए हैं कि मुलाजमीन बेचारे बिलबिला उठे हैं, परेशान हो गए हैं कि उनकी मईशत कैसे चलेगी। IMF जो टसवे बहाता है और IMF जो ड्रामाई गुफ्तगुएं पाकिस्तान के लिए कर करके उनके लोग यहाँ पे आगे करके जाते हैं, हम उनसे पूछना चाहते हैं कि वो क्या उनकी आंखें नहीं है? उन्हें ये मालूम नहीं है कि पाकिस्तान में कितने बड़े जागीरदार हैं और कितने बड़े सनतकार हैं और वो कितना टैक्स देते हैं। IPPs किसकी हैं, शुगर मिलें किसकी हैं, और ये फ्लावर मिलें किसकी हैं, ये बड़े बड़े इदारे किसके हैं, और ये पेट्रोल पंप्स की पूरी चेन किसकी है, बड़े बड़े तालीमी इदारों की चेन किनकी हैं। ये सब एक रूलिंग एलीट है, ये एक बदमाशिया है जो अवाम का खून निचोड़ रहा है। और अवाम की हालत बिल्कुल यही है कि 2 करोड़ 62 लाख बच्चा स्कूल नहीं जा रहा, 3 करोड़ बच्चा ग़िज़ाई किल्लत का शिकार है, औरतों को दूध तक पीने के लिए नहीं मिलता, खेतों में काम करने पर मजबूर हैं। ये हमारे मुल्क का बड़ा भयानक नक्शा है। इसलिए अगर इस्लामी तालीमात की आप बात करते हैं तो इस्लाम तो अमीर और गरीब को एक बुनियादी सतह पर लाकर तमाम बुनियादी हकूक उनके अदा करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना तैयबा के बाजार में जाकर निर्खबंदी करवाई है, जखीरा अंदोजों के ऊपर आपने लानत फरमाई है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब एक जगह पे भट्टी लगी हुई देखी तो आपने कहा इसको उखाड़ो और शहर से बाहर जाके लगाओ। ये पूरा इंडस्ट्रियल स्टेट का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कॉन्सेप्ट हमको दिया। इसलिए अगर इस्लामी तालीमात और इसके करैक्टरिस्टिक्स को आप देखेंगे तो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के दौर में 8 सूबों से ज़कात वापस आ गई थी, गुर्बत का खात्मा हो गया था, अमन कायम हो गया था। उस नूरानी निज़ाम को अगर ये इस मुल्क में लाएंगे तो उसके लिए सबसे पहले इनको अपनी मराद से दस्तबरदार होना होगा। ये जितने सदर, वजीर आजम, वज़रा और इनकी पूरी टीमें और इनके प्रोटोकॉल, इनकी 25-25 गाड़ियां और इनके आगे और पीछे बजने वाले हूटर और ये नाइंसाफियां और इनके 8-8 करोड़ रुपए के हीरे और जवाहरात के सेट और इनकी शादियां और इनके दुबई में होने वाले वलीमे, ये सारा सब कुछ जो है वो इससे इनको दस्तबरदार होना होगा। यही तो वो इनको खौफ है अवाम से, जिसकी वजह से ये इतने प्रोटोकॉल के अंदर निकलते हैं कि सचमुच के ये लोग अगर किसी के हाथ चढ़ गए तो इनका हशर क्या होगा। इसलिए हम इनको वार्न करते हैं कि ये अपनी मुराद से दस्तबरदार हो जाएं, अवाम को उनका हक लौटा दें, वरना बांग्लादेश के हालात सबके सामने। पाकिस्तान बांग्लादेश से ज्यादा दूर भी नहीं है, हमारा कल्चर और हेरिटेज भी एक है, हम एक ही मुल्क थे। अगर वहां हसीना वाजिद को छुपने की जगह नहीं मिली और उसको रात को फरार होना पड़ा है और उसको इंडिया ने अगर वहां पे रेस्क्यू करके निकाला है, तो पाकिस्तान के हुक्मरान भी ज़हन में रखें कि अगर उन्होंने लोगों को हकूक न दिए तो फिर शहबाज शरीफ जो शेर पढ़ते हैं कि जुल्म बच्चे जन रहा है कूचाओ बाजार में, अदल को भी साहिब औलाद होना हाँ चाहिए, खुशबुओं का एक नगर नहीं, आबाद होना चाहिए, इस निजाम जर को अब बर्बाद होना चाहिए। शहबाज शरीफ साहब, वो तो ये ये भी आपके कहते हैं शेर कि हैं जो हम ऐसे आपको दस्तूर मीडिया को के जरिए सुबह सुना रहे हैं, बेनूर जरा को इनके मैं ऊपर नहीं अमल का मानता। वक्त आया है। दस्तबरदार हो जाए अपनी सारी चीजों से और अवाम हाँ, को उनका हक दे दें, ताकि लोग आप बच जाएंगे। लेकिन अगर आपने हक न दिया तो फिर ये तो अवाम के फिर करने मामला वाले फिर हैं, फिर हाथ से इंतखाबात निकल से सकते इनका हैं, एतमाद पेशतर उठ इसके कि चुका है। हाथ से निकलें और आपके नाम हुकूमत को इस तरफ जाना पड़े। लेकिन अभी तो जो हम सुन रहे हैं कि मुआशी इशारियत दुरुस्त तरफ हैं और हुकूक मिलना शुरू हो सकते हैं, ज़रूरियात पूरी हो सकती हैं। आप किस तरीके से देखते हैं इस सारे मामले में, जबकि बहुत सारी चीज़ें उलझाव का शिकार भी हैं? तो लोगों की ज़िंदगी में सुकून के लिए आप समझते हैं कि अंदरूनी तौर पर भी वैसे इत्तेहाद की ज़रूरत है? देखें, दो चीज़ें हैं। एक है कि माशी इशारियों की बात की जाए और एक है लोगों की जो कैफियत है उसको देखा जाए।
معاشی اشاریے تو IMF نے آپ کو ایک بیل آؤٹ پیکج دے دیا ہے اور آپ ساری دنیا سے اس وقت قرض لینے کے چکروں کے اندر ہیں، اور سعودی عرب سے، کہیں آپ کو دبئی سے، اور کہیں آپ کو قطر سے کچھ نہ کچھ امداد مل رہی ہے، کہیں چائنا سے آپ کے لیے امداد آ رہی ہے، تو معاشی اشاریے تو ٹھیک ہو جائیں گے، اور جو ایک مخصوص سا طبقہ ہے جو اس سارے عمل سے فائدہ اٹھاتا ہے، میں کہتا ہوں کہ پاکستان بنیادی طور پہ ایک ایلیٹ ڈومیننٹ سوسائٹی ہے جس میں 2% طبقہ ساری چیزوں سے فائدہ اٹھاتا ہے، 98% طبقہ اس وقت محرومیوں کا شکار ہے، پریشانیوں کا شکار ہے، تکالیف کا شکار ہے۔ تو اس سارے عمل کے اندر اگر ہم یہ بات چاہتے ہیں کہ بھئی ہمارا معاملہ ٹھیک ہو تو اس 98% طبقے کو دیکھنا ہوگا۔ اب جو بات ابھی آئی ہے وہ بات بھی یہی ہے، آپ دیکھیں، آپ روڈ پہ آتے ہیں آپ ٹیکس دیتے ہیں، آپ پیٹرول ڈلواتے ہیں آپ ٹیکس دیتے ہیں، آپ بجلی کی قیمت الگ دیتے ہیں، ٹیکس اس پہ الگ دیتے ہیں، گیس کی قیمت الگ جس دیتے نے ہیں، سولر لگایا ہوا ہے وہ انکم ٹیکس دیتا ہے، اچھا جو سولر لگوا رہا ہے وہ ٹیکس دے رہا انکم ہے، ٹیکس بھی دے گا اچھا کہ وہ سولر سے پیسے یہ کما رہا ہے۔ سارا جتنا بھی یہ نظام ہے، عام بندہ تو پاکستان کا فلی پے کر رہا ہے، بلکہ آپ کہہ لیں کہ اپنی حیثیت سے زیادہ پے کر رہا ہے۔ مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ آپ نے جب تک اپنے نظام کی غلطیوں کو نہیں دیکھنا، اسلام بنیادی طور پہ نظام کو اسٹیبلش کرتا ہے، اسلام بنیادی طور پر نظام کو اسٹیبلش اسٹیبلش کرتا ہے۔ حضرت عمر کے دور کو اگر آپ دیکھیں تو اس دور میں کیا ہوا تھا، ایک ایک چیز کا نظام ٹھیک کیا گیا تھا، تعلیم کیسے ہوگی، صحت کیسے ہوگی، پیدا ہونے والے بچے کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا، جو ذمی ہیں ان کے ساتھ کیا ہوگا، جو رولنگ کلاس ہے اس کے لیے کرائیٹیریا کیا ہوگا، ایک ایک چیز کو طے کر دیا گیا۔ تو بھائی جان جب تک یہ ظلم ہم بند نہیں کریں گے اور اس مخصوص طبقے کو 2% کو مراعات دیتے دیتے ساری قوم کی قربانی دینا بند نہیں کریں گے، اس وقت تک ملک کے مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ مسائل حل نہیں ہوں گے۔ آگے بڑھتے ہیں، اور شیخ صاحب آپ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر رہے، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا وقت دیا۔ آنے والے دنوں میں بھی آپ سے گفتگو رہے گی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی جو گفتگو ہے صاحب اقتدار جو ہے ان تک پہنچ، یقینی طور پر پاکستان کے جو بنیادی مسائل ہیں، عام آدمی کے جو بنیادی مسائل ہیں، اور بالخصوص جو بچوں کے بنیادی مسائل ہیں، ان کی تعلیم کے حوالے سے، ان کی غذائی قلت کے حوالے سے، خواتین کے جو مسائل ہیں صحت کے حوالے سے، یا دیگر جو مسائل ہیں ان کی ضروریات زندگی کے، اس حوالے سے اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب ہم کچھ سوالات ہیں جو کہ ہمارا واٹس ایپ نمبر اس وقت آپ اپنے ٹیلی ویژن پر، موبائل اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے، جو کہ ہمیں کچھ موصول ہوئے ہیں، وہ سوالات رکھتے ہیں مفتی صاحب کے سامنے۔ مفتی صاحب ایک سوال ہے، وہ یہ حبیب شاہ صاحب کراچی سے پوچھ رہے ہیں کہ کوئی وظیفہ بتائیں، کیونکہ وہ ایک ایسے ادارے میں ہے جہاں پر سیکیورٹی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اس میں وہ ہیں شامل، تو کوئی وظیفہ کہ جان کی حفاظت کے لیے، کیونکہ خطرہ رہتا ہے حالات کو دیکھتے ہوئے، تو کوئی وظیفہ انہیں بتا دیں کہ جان و مال کے تحفظ کے حوالے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب بھی گھر سے نکلیں کوئی بھی فرد ہو تو وہ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لیں، اس سے جان و مال کی حفاظت ہوگی۔ اور اگر گھر میں داخل ہوتے ہیں تو سب سے پہلے بلند آواز سے، چاہے کوئی گھر کے اندر ہو یا نہ ہو، السلام علیکم کہیں، اس کے بعد 3 مرتبہ کم از کم درود شریف پڑھیں اور پھر 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں۔ اگر یہ وظیفہ ہر بندہ اس کو اپنی زندگی میں شامل کر لیتا ہے تو انشاءاللہ العزیز جان و مال کی حفاظت ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا ایک سوال یہ ہے کہ شیران خان صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ وکلاء جب عدالت میں ہوتے ہیں تو ایک ہی شخص کو 2 لوگ اس کا دفاع کر رہے ہوتے ہیں، ایک اس کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، ایک اس کو جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، تو اس صورت میں کیا حالات بنتے ہیں؟ شریعت اس میں کیا کہتی ہے؟ کیونکہ اگر کوئی کسی کا غلط دفاع کر رہا ہے اس کے اوپر کیا وبال ہے، اس کا کیا وبال ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ تم نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی معاونت کرو اور گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے کی معاونت نہ کرو۔ تو جہاں پر معاونت کرنے کا حکم ہے وہاں پر کرنا لازم ہے، جہاں پہ روکا گیا اس سے رکنا لازم ہے۔ تو اگر کسی بندے کو پتہ ہے کہ میں مظلوم کا ساتھ نہیں دے رہا بلکہ ظالم کا ساتھ دے رہا ہوں تو وہ گناہ کے کام میں تعاون کر رہا ہے جو کہ مذموم ہے۔ جو گناہ ایک کے لیے گناہ ہے وہ دوسرے کے لیے بھی گناہ ہوگا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جھوٹ بولنا ویسے گناہ ہے اور کسی وکیل صاحب کے لیے جائز ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ وکلاء حضرات کو اپنی کمائی کے حوالے سے ہمیشہ فکر مند رہنا چاہیے۔ دیکھا یہ گیا ہے کہ
جو ظاہری سامان دنیا ہے اس کے پیش نظر بعض دفعہ ظالم کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ ہیلہ اس طرح کر لیں کہ اگر بالفرض کوئی تھوڑا سا بات کو گھما کے کرنا پڑے لیکن کم از کم ظالم کو سزا ضرور دلوائیں، ورنہ یہ گناہ کے اندر شامل ہوں گے اور اتنا ہی گناہ اس کو ہوگا جتنا اس گناہ کا جو تعاون کرنے والا ہے اس کو بھی اتنا ہی گناہ۔ احتیاط کرنی چاہیے۔ حیا صاحبہ ہیں راول پنڈی سے، وہ سوال کر رہی ہیں کہ ان کے والد صاحب جو ہیں وہ عمرہ پر جا رہے ہیں، اور اس میں ایک شرط یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ نے اپنے بال جو ہے وہ سارے کے سارے سر منڈوا دینا ہے، اور اگر کسی کے بال کم ہوں، مطلب پورے سر پر بال نہیں ہیں، پھر اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں شریعت نے جو قصر اور حلق کا ایک اصول بتایا ہے نا، یہ عمرہ ادا کرنے کے بعد یہ لازم ہوتا ہے۔ تب تک کوئی بندہ احرام سے باہر نہیں آتا جب تک حلق نہ کروا لے یا قصر نہ کروا لے۔ اگر بالفرض سر پہ بال نہیں بھی ہیں تب بھی وہ جو ریزر ہے نا اس کو اگر سر پہ لگا لیں گے، بالفرض بال نہیں بھی اترے تب بھی اس کو لگانا یہ لازم ہوگا۔ یہ لگانے کے بعد وہ احرام سے باہر آ جائیں گے۔ اگر اس کو بالکل لگایا نہیں تب تک وہ احرام کی حالت میں ہوں گے۔ اس لیے اگر بالفرض سر پہ بال نہیں بھی یا کم بھی بال ہیں تب بھی ریزر لگوانا ان کے لیے لازم ہوگا۔ تو ایک یہ نکلتا ہے کہ آپ کم کاٹ لیں، اس کی بھی گنجائش موجود ہے؟ دیکھیں اگر بال ہیں سر پہ، اگر آپ قصر کرنا چاہتے ہیں، حلق نہیں، حلق کا معنی ہوتا ہے بالکل بال منڈوا دینا، اور قصر کا معنی ہوتا ہے بالوں کو کٹوا لینا۔ تو اگر بالفرض تھوڑے بال ہیں تو اگر 3 جگہوں سے تھوڑے تھوڑے بال آپ نے کاٹ لیے تو آپ احرام سے باہر آ جائیں گے۔ اگر بالکل ہی بال نہیں کاٹے تو تب تک آپ احرام کی حالت میں۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا مفتی صاحب، آپ نے اپنا وقت دیا۔ قاری صاحب آپ کا بہت شکریہ، اور ڈاکٹر صاحب آپ تشریف لائے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، آپ ہمارے ساتھ ہیں، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں پاکستان کے لوگوں میں، جو ہم نے یہاں سے ہمارے معزز مہمانان گرامی نے ملک کی سیاسی جماعتوں کے لیے اپنا ایک پیغام ان کے سامنے رکھا ہے عوامی مسائل کے حوالے سے، اور اس میں جو مذہبی پہلو ہے، بالخصوص جب آپ ایک دوسرے کے بارے میں فیصلے کر رہے ہوتے ہیں، گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، اس کو سب سے پہلے اولین ترجیح دینی چاہیے۔